बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GS ग्राफिक्स में आपका दोस्त मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि इन MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि सबसे अहम चीज़ आपकी किताब के अंदर वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। अगर आपका पैराग्राफ सही तरीके से फॉर्मेट हुआ है, बिल्कुल ठीक ठीक हर चीज़ अपनी जगह लगी हुई है, तो बहुत अच्छा है, वरना फिर किताब का हुस्न और जो उसकी खूबियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सेट करते हैं। पहली चीज़ होती है लाइन जस्टिफिकेशन। लाइन जस्टिफिकेशन से मुराद ये है कि आपकी जो लाइंस हैं, जो पैराग्राफ है उसकी जो लाइंस हैं उनके दोनों किनारे, पहला भी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ आखिर पे ख़त्म हो रही है, तो ये सारी लाइनें आपस में जस्टिफिकेशन में ठीक हैं कि नहीं, जस्टिफाई हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। आप देखते हैं बाज़ किताबों की लाइनें या बाज़ पैराग्राफ की लाइनें आगे पीछे होती हैं, कटी हुई होती हैं, कोई आधी है कोई, तो बिल्कुल भद्दा सा नज़र आता है वो आपको नहीं करना है। आपने बिल्कुल लाइनों को मुकम्मल जस्टिफाई करना है, एक लाइन में करना है उनको। ये पहला काम करना है आपने। दूसरा काम आपने ये करना है कि फर्स्ट लाइन स्टार्ट अ पॉइंट। पैराग्राफ में आमतौर पर खासकर उर्दू वाला और इंग्लिश में भी होता है कि जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसकी जो पहली लाइन होती है वो दूसरी लाइनों से थोड़ा सा आगे होती है, चंद पॉइंट वो थोड़ा सा आगे होती है, जो इंडिकेट करता है, जो ये इशारा देता है कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो आपने ये पहली लाइन को थोड़ा सा आगे कैसे करना है दूसरी लाइनों की निस्बत, ये दूसरा काम होगा। तीसरा ये है कि बिलफर्ज आपके पैराग्राफ में कोई हेडिंग आ गई है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखा रहा हूँ हेडिंग, तो उस हेडिंग को अपने कहाँ से स्टार्ट करना है कि फिर बाकी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी उसके नीचे बिल्कुल उसी लाइन में आ जाएं। और चौथी चीज़ होती है सब हेडिंग, कि आपने उस हेडिंग से थोड़ा आगे करके सब हेडिंग लगानी है। जहाँ से आपकी सब हेडिंग स्टार्ट होगी उसके फिर अपने नंबर चलते हैं। और पांचवी और आखिरी चीज़ हमारी चलती है स्पेस बिटवीन लाइन्स। आपकी लाइनों के बीच में वक्फा, बाज़ दफ़ा तो वक्फ़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लाइनें बिल्कुल खुली हो जाती हैं, और कभी वो वक्फ़ा इतना कम हो जाता है कि अल्फाज ही एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तो ये दोनों हमने नहीं करने, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो बेहतरीन फॉर्मेटिंग है कि लाइन्स ना बिल्कुल आपस में मर्ज हो रही हूँ और ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुल रही हूँ, बल्कि दरमियान में हो। आज इंशाल्लाह पैराग्राफ सेटिंग के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर हमने इन 5 चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए इंशाल्लाह आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने आपको वो 5 चीज़ें बताई हैं कि हमने किस तरह से पैराग्राफ के अंदर वो 5 चीज़ें कवर करनी हैं। पहली चीज़ जिसको हमने देखना होता वो है लाइंस जस्टिफिकेशन। अब जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए मेरी पहली लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी यहाँ आ रही है, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। ये पैराग्राफ मेरा जस्टिफाई नहीं है। जब जस्टिफाई नहीं होगा मेरा पैराग्राफ तो फिर उसकी लाइनों की ये शक्ल आएगी, ये तरतीब आएगी। तो सबसे पहले हमने अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। मैं इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ, कहीं पर भी याद रखिए अगर आपकी फुल किताब चल रही है और उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ कहाँ से, जब आप एंटर करके निचली लाइन में जाते हैं तो निचली लाइन आपका पैराग्राफ हो जाता है। याद रखिए कि एंटर करके जाएंगे, तो अगर एंटर के बगैर निचली लाइन में जाओगे या खुद ब खुद कर्सर जाएगा तो वो पैराग्राफ स्टार्टिंग नहीं होता पॉइंट। नए पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एंटर करके निचली लाइन में आए। तो चूंकि मैंने इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी एंटर नहीं किया हुआ मैंने कहीं भी, लिहाजा मेरा ये सारा एक ही पैराग्राफ है। अगली बात समझ लें, अगर आपकी किताब में बहुत सारे पैराग्राफ हैं फिर तो आपको कंट्रोल A करके पूरी जो बुक है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ एक में कर्सर रखा तो फिर एक की सेटिंग तो हो जाएगी, बाकियों की न होगी। लेकिन चूंकि मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही पैराग्राफ है तो मैं अगर एक ही पैराग्राफ के सेंटर में या कहीं भी कर्सर रख दूंगा तो जो सेटिंग करूंगा इस पूरे पैराग्राफ की हो जाएगी। मुझे सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी किताब कर रहे हो तो पूरी किताब सेलेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने इसको किया हुआ है इस वक्त ये इसकी जस्टिफिकेशन है। यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ और ये मैं जस्टिफाई कर देता हूँ इसको। देखा आपने, जैसे ही मैंने जस्टिफाई किया, ये देखे एंड से सारी लाइन आपस में मिल गई है। ये है जस्टिफिकेशन। देखा आपने, पहले आपने देखा था ना, मैं कंट्रोल Z करता हूं तो देखो अब देखो लाइनें आगे पीछे हो गई हैं, देखा आपने ना। लेकिन दोबारा जब मैं जस्टिफिकेशन पे आऊंगा, अभी देखो सारी लाइनें बिल्कुल आखिर से बराबर। तो मेरा पहला काम हो चुका है कि मेरे पूरे पैराग्राफ की जो लाइन जस्टिफिकेशन थी वो हो गई है।
اب میرے پیراگراف شروع اور آخر سے بالکل برابر شروع ہو رہا ہے، برابر ختم ہو رہا ہے، کہیں بھی آخر میں بالکل بھدا نہیں لگ رہا ہے، ساری لائنز بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں۔ یہ میرا پہلا کام تھا جو میں نے کر لیا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہلی لائن، یہ والی، اس لائن کو ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، اس لائن کو تھوڑا آگے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اور دوسرے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو سکے کہ یہاں سے ان کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ یہاں کرسر رکھیں، پہلی لائن میں جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے کرسر رکھیں گے نا، اور آپ یہاں پہ آ جائیں، یہ آپ کو شو کرے گا۔ آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ چیز دیکھیں نا، یہ پیراگراف والی ٹیب ہے پوری۔ آپ یہاں کلک کریں اس پہ، پیراگراف پہ، آپ کے پاس یہ کھل گیا۔ جب یہ کھل گیا نا، اس کے اندر اب ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، تو ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ چیز میں اس کو تھوڑا پھر آپ کے لیے قریب کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ اسپیشل میں آپ فرسٹ لائن کلک کریں، فرسٹ لائن کلک کر لیا آپ نے۔ اب آپ کی پہلی لائن یہاں سے ایڈجسٹ ہو، یعنی پہلی لائن کی ایڈجسٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ میں نے رکھا ہوا ہے 0.5 انچ پہ، آدھا انچ میں نے اس کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ میں اس آدھے انچ کو اوکے کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کا دیکھیں یہاں پہ اس کا پریویو بھی آ رہا ہوتا ہے، دیکھیں آپ، یہ پہلی لائن تھوڑی سی آگے ہے باقی لائنوں کی نسبت۔ میں اس کو کرتا ہوں اوکے، دیکھا آپ نے، یہ لائن میری پہلے یہاں تھی اب یہاں آ گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے سیٹنگ کی ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ لائن بہت آگے چلی گئی ہے، تو دوبارہ آ جاؤ یہاں پہ اور دوبارہ آ کے اس کو کم کر دو، اس کو 3 کر دو، 0.3۔ دیکھا آپ نے، میں نے اس کو کم کیا ہوا ہے، اب میں نے اس کو 0.3 کر دیا ہے۔ پہلے 0.5 تھا، آدھا انچ تھا، اب یہ میں نے 0.3 کر دیا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ آ کے اوکے کر لیتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ چیز، اب آپ جتنے پیراگراف لکھتے جاؤ گے، ہر پیراگراف کی پہلی لائن کو یہ اس طرح سے خود بخود آگے رکھے گا، تھوڑا سا دوسری لائنز کی نسبت اس کو یہ آگے رکھے گا۔ یہ آپ کا دوسرا کام تھا۔ آپ نے 2 کام کر دیے، اس میں جسٹیفیکیشن بھی کر دیا آپ نے، ضروری چیز تھی۔ پہلی لائن، ہر پیراگراف کی پہلی لائن تھوڑی سی 3 پوائنٹ، آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، میں نے اس کو 3 پہ رکھا ہوا، آپ اس کو 5 کریں، 7 کریں، جتنا آپ کو لگتا ہے، 2 رکھیں، جتنا آپ کو لگتا ہے آپ نہ کر لیں۔ میں نے آپ کو جسٹ ایک سیٹنگ شو کروائی ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی جی دوستو۔ اب یہاں سے ہم دوسری چیز اپنی شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے ہیڈنگ نمبرز۔ آپ نے اگر اپنی ہیڈنگز کو نمبر دینے ہیں تو کیسے دیں گے؟ بالفرض اگر میں نمبر دینا چاہوں ہیڈنگ کو اپنی 1 2 3 جس طرح دیتے ہیں، پھر اس کے اندر سب ہیڈنگ آ جائیں میری، تو میں بالفرض یہاں آتا ہوں اور یہاں میں آ کے ایک نمبر دیتا ہوں، میں یہ والا، یہ نمبر میں نے اٹھایا، دیکھا یہ میرا یہاں پہ ہیڈنگ لگئی میری۔ بالفرض میں یہاں ہیڈنگ 1 لگانے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں بالفرض مصنف کا نام، یہ میں نے لکھ دیا نا۔ اب یہ میری ایک ہیڈنگ لگ چکی، اب اس کے تحت میری ذیلی ہیڈنگ لگیں گی کہ اس کا نام، پیدائش، ولدیت، یہ وہ پتہ وتا، یہ سارا کچھ میں نے اس کے تحت لگانا ہے دوبارہ میں نے۔ اب میں کیا کروں گا، میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہاں 2 آ جائے گا، مجھے یہ 2 نہیں چاہیے، یہاں پہ مجھے اس کو دوبارہ 1 کرنا ہے کہ 1 کے نیچے دوبارہ میرا 1 آئے، کیونکہ اس 1 کے نیچے اب میری سب ہیڈنگ لگنے والی ہے۔ تو میں اس 1 کو پہلے کروں گا سلیکٹ سب سے پہلے، اور اس پہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں آؤں گا، یہاں ریسٹارٹ ایٹ 1، دوبارہ 1 سے میں اس کو سٹارٹ کر دوں گا۔ اور اگلا کام یہ کروں گا، اس کو میں نے کیا ہوا سلیکٹ، پیراگراف میں آؤں گا میں، اور یہاں آ کے میں اس کو نن کر کے یہاں سے، اور یہاں تھوڑا سا اس کی ویلیو بڑھا دوں گا۔ دیکھا یہ یہاں آ چکا ہے، اس کے نیچے۔ اب بالفرض مجھے اس کا نام لکھنا ہے، مصنف کا نام، تو کچھ بھی نام ہو، بالفرض کیا آ گیا، یہ عبد الکریم، میں نے کچھ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نام آپ لکھ دیں یہاں، بالفرض کا نام۔ اب دوبارہ جب لکھیں گے نا 2، تو اس کے نیچے آئے گا خود بخود، یہ اس کی ولدیت لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، یا یہیں سے لکھ دیں عبد الکریم بن عبد الباسط، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دیا۔ اب اس کے نیچے 2 آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے آپ اس کا مصنف کا نام آ چکا ہے، یہاں اس کا خاندان لگا دیں آپ، قریشی ہے جو بھی ہے وغیرہ ذالک ہے، جو بھی آپ لگانا چاہیں، ایک تیسری اس کے نیچے لگا دیں، یہ 3 4 آپ نے اس کے نیچے لگا دی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کچھ بھی لکھ کے اس کے نیچے لگا دیا، یہ آپ کی سب ہیڈنگ لگے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ یہ والی چیز، اور یہاں اب دوسری چیز
دوبارہ ہیڈنگ لگی اور وہ دوسری چیز ہو, تو ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ دونوں ہو رہی ہیں یہاں پہ. یہ ہیڈنگ آ گئی آپ کی, یہ سب ہیڈنگ آ گئی آپ کی, یہ دوبارہ 1 سے شروع ہوئی. اب دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ 4 کے بعد آپ, یہ 3 کے بعد آپ دوبارہ یہاں 2 پہ آئیں, اس کے نیچے اب دوبارہ 2 آئے. آپ اس کو کریں سلیکٹ, ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو کریں سلیکٹ اور اس کو سب سے پہلے پیچھے لے جائیں. اچھا 1 منٹ, اس کو یہیں پہ رکھ کے اس پہ یہ جو چیز ہے نا, اس کا ایک سیٹنگ آ رہی ہے ایڈجسٹ لسٹ اینڈنٹس, اس پہ کلک کریں. اچھا سوری, یہ نہیں, 1 سیکنڈ, اس پہ کلک کریں اور یہاں آ کے اس کے اندر سیٹ نمبرنگ ویلیو, اب ویلیو اس کی 4 بندی ہے تو آپ 4 کے بجائے 2 کر دیں. 2 ہو گیا. جیسے ہی 2 کیا خود بخود اس کے نیچے سیٹ ہو گیا, دیکھا آپ نے, یہ خود بخود اس کی لائن دوبارہ ہوگی. تو اب مصنف کا نام آ گیا نا, تو اب آپ اس کی کتاب کا تعارف لکھ دیں بالفرض یہاں پہ. اب کتاب کا تعارف لکھا ہے نا, اب دوبارہ جب انٹر کریں گے تو یہ دوبارہ 3 پہ آئے گا. آپ نے 3 نہیں کرنا ہے, اس کو دوبارہ کریں سلیکٹ اور اس کو دوبارہ آپ ایڈجسٹ اسٹارٹ نمبر 1 نہیں, نمبر 1 سے نہیں کرنا, اسٹارٹ ایٹ نمبر 2 نہیں کرنا, اسٹارٹ ایٹ نمبر 1 کرنا ہے. تو اگر اس کو کنٹینیو کریں گے دوبارہ چلا جائے گا. اب دوبارہ سیٹ نمبرنگ پہ آئیں اور یہاں سے آ کے اس کو آپ 1 کر دیں. 1 کیا, اور اب اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اب اس کو ہم نے یہاں لے کے آنا ہے, تو یہ رکھا پیراگراف سیٹنگ, اور یہاں سے آ کے اس کو آپ نن کریں اور یہاں سے آپ نے جو بڑھایا تھا 3 وہ دوبارہ بڑھا دیں اس کا. یہ دیکھیں ان کے نیچے آ گیا پھر سے. تو اب یہ اوپر والی آپ کی ہیڈنگ چل رہی ہے, یہ نیچے اس کے نیچے سب ہیڈنگز چل رہی ہیں. تو آپ کی ہیڈنگ بھی آ چکی ہے, آپ کی سب ہیڈنگ بھی آ چکی ہے. تو 3 کام جو ہم نے کرنے تھے, 3 کام ہمارے ہو چکے ہیں 5 میں سے. پہلا کام ہم نے اس کی لائن ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی, وہ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا تھا کہ اچھا ہاں 4 کام ہو چکے ہیں ہمارے. اس کی لائن ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے, فرسٹ لائن اسٹارٹ اپ پوائنٹ یہ ہمارا ہو چکا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ اور پھر ہماری سب ہیڈنگ. یہ 4 کام کرنے کے بعد صرف آخری کام ہمارے پاس بچ گیا ہے, اور وہ کام کیا ہے کہ ہم ان لائنز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں. اب آپ اس پورے پیراگراف کو سلیکٹ کریں, یہ دیکھیں ہو گیا سلیکٹ. آپ آ جائیں یہاں پہ, میں تھوڑا آپ کے لیے زوم کر دیتا ہوں. آپ آ جائیں یہاں پہ, اس میں کلک کریں. یہ ایک جیسے اس پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ پیراگراف خود بخود آگے پیچھے ہوتا بھی دکھائی دے گا. لیکن اگر آپ یہاں آ جائیں, لائن اسپیسنگ آپشن, اس پہ کلک کریں, آپ کو یہ نظر آ رہا, یہاں سے یہ بیفور اسپیسنگ, بیفور اور آفٹر. بیفور تو نہیں, آفٹر 8 شو کر رہا, اس 8 کو آپ 0 کر دیں. اب اس کو اوکے کریں. آپ کا جو پیراگراف ہوگا وہ خود بخود قریب ہو جائے گا. میرے والا جو پیراگراف ہے چونکہ پہلے سے یہ انڈینٹ ہے, پہلے سے یہ قریب ہے, اس میں اسپیسنگ نہیں ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. اگر میں اس کو تھوڑا دور کر دوں, میں آپ کو شو کراؤں, میں یہاں آیا, میں نے اس کو تھوڑا دور کر دیا آپس میں, یہ دیکھا اب اس میں کتنا فاصلہ آ چکا ہے. اس کو میں نے دور دور کر دیا آپس میں. اب اگر میں دوبارہ اس کو قریب کرنا چاہوں تو بڑا ایزی ہے, میں یہاں آ جاؤں گا لائن اسپیسنگ, اور آ کے یہاں سے میں اس کا جو اسپیسنگ ہے یہ میں ختم کر دوں گا. اس کی اسپیسنگ جب دوبارہ ختم کر دیں گے تو یہ سارا دوبارہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پکڑیں اس کو یہاں تک, یہ ہے نا اس کا. اولاً تو یہ ہوا ہے, دیکھو یہ بھی قریب ہو چکا ہے. تو آپ اس سے نکلیں اگر, اور اس کو نیچے لائیں اور یہاں دیکھیں اس کا, تو یہ اس کا ویسے بھی 0 ہے, دونوں جسٹیفائڈ ہے. کلک کریں, دیکھو اب دوبارہ سارا قریب ہو چکا ہے. اس طریقے سے آپ کا جو پیراگراف ہے وہ خود بخود بالکل سارا قریب ہو جائے گا. آپ کو کچھ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا پیراگراف خود بخود سارا لائن کے اندر آ جائے گا. یہ بھی اس کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے پیراگراف کو خود بخود اپنے لائن کے اندر ایڈجسٹ کرنے کا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, ایک کام یہ بھی ہے. اب یہاں آ جائیں, آپ آ جائیں گے ڈیزائن کے ٹیب میں, یہ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن کے ٹیب میں, اور یہاں سے آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں شو کرے گا, یہ دیکھیں یہ پیراگراف اسپیسنگ. اب اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھیں نو پیراگراف اسپیس. جب اس پہ کلک کیا آپ نے تو بالکل اس کو قریب قریب کر دے گا, ان میں کوئی بھی فاصلہ آپس میں نہیں چھوڑے گئے. اگر آپ یہاں سے آپ اس کو اگر دور دور کرنا چاہیں گے, یہ دیکھو مختلف آپشن آ رہے ہیں, یہ ٹائٹ ہے, یہ کمپیکٹ ہے,
یہ اوپن ہے، ریلیکسڈ، ڈبل، تو جس پہ کلک کریں گے اس حساب سے یہ فاصلہ بڑھاتا جائے گا آپ کے لیے. آپ اگر اس کو کمپیکٹ کر دیں تو ابھی اس نے سارا کچھ کمپیکٹ کر دینا، اس نے کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی پانچوں چیزیں آپ کو بڑے آرام سے ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.